ناظرین، آج ہم بات کریں گے اساتذہ کے حقوق کے بارے میں۔ اساتذہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک تو ان کی جو مہنگائی کے حساب سے ان کی جو انکریمنٹ ہے ایڈ جو ہے وہ نہیں لگایا گیا اچھے طریقے سے، 7% لگایا گیا ہے۔ مہنگائی کی ریشو زیادہ ہے اور انکریمنٹ کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اساتذہ کا سروائیو کرنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے۔ جو پینشن ہے وہ 3.5% پر بڑھائی گئی ہے۔ اوپر سے اساتذہ پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ جی اساتذہ کام نہیں کرواتے۔ جب انسان کا پیٹ خالی ہو تو کام بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوتا، لیکن میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے کام نہیں کرتے۔ یہ تو خیر ان پر ایک الزام ہے، کام تو اساتذہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ بات کرنی تھی اس کے حوالے سے احتجاج کی، تو احتجاج ہو رہا تھا لاہور میں، بہت شارٹ بات کروں گا۔ تو وہاں پہ ایک ناراض پارٹی تھی، وہ آ گئی کہ جی مذاکرات ہمارے ساتھ کریں، صلح کریں۔ انہوں نے کہا جی صلح تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پہلے ہم یہ کام جو ہے نا جو احتجاج ہے اسے کمپلیٹ کر لیں، اور احتجاج کے جو رزلٹس ہیں وہ آنے ہی والے تھے تقریباً۔ تو وہ جو ایک ٹیم آئی جو ناراض ٹیم تھی، انہوں نے زبردستی آ کے کام رکوایا اور کہتے جی صلح کرو، ان کے ساتھ صلح ہوئی اور اس کے بعد کام ختم ہو گیا، بجٹ آ گیا، سارے اپنے اپنے گھروں میں۔ اب دیکھیں یہاں پہ نقطہ سمجھیں کہ یہ جو احتجاج تھا بہترین ہو رہا تھا، اساتذہ گئے ہوئے تھے وہاں پر اور وہ بڑی ہمت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ جو پارٹی آئی ہے ایک ناراض پارٹی، وہ کیوں آئی؟ وہ وقت نہیں تھا ان کے آنے کا۔ اگر وہ آ ہی گئے تھے تو وہ ان کا کام نہیں رکنا چاہیے تھا، احتجاج نہیں رکنا چاہیے تھا۔ صلح کا کیا، کون سا کوئی ایسا قتل ہوئے تھے؟ یا تو وہ ویٹ کرتے، ابھی نہ آتے، اگر آ گئے تھے تو وہ شمولیت اختیار کرتے احتجاج میں۔ لیکن انہوں نے یہ لگتا ایسے تھا کہ صلح کے بہانے انہوں نے احتجاج روکا ہے۔ جو سچویشن تھی وہ یہ بتا رہی تھی۔ دیکھیں رحمان باجوہ صاحب لاہور میں ان کو آوازیں دیتے رہے اور مل کے احتجاج کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ناراض رہے، انہوں نے ایک نہیں سنی۔ لیکن جب احتجاج کامیاب ہونے ہی والا تھا تب یہ آ گئے کہ جی ہمارے ساتھ صلح کریں، ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ کون سے مذاکرات، کون سی صلح؟ صلح ہی صلح ہے، اس میں تو چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بڑے آرام کے ساتھ آ کے وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ لیکن اس بات کا کیا مطلب ہے آپ لوگ شاید سمجھتے ہوں۔ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ لگ رہی ہے تو لازمی کمنٹ میں اس کا ذکر کیجیے گا۔ ایک تو اساتذہ کے ساتھ ویسے زیادتی ہو رہی ہے، دوسرا اساتذہ اکٹھے نہیں ہیں۔ ان میں اگر اکٹھے ہوں، اکٹھے احتجاج کریں، ان کی جو تنظیمیں ہیں یہ نہ بکھریں تو اساتذہ کے بہت سارے مسائل جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان چکروں میں نہ پڑیں، یہ سب کا اکٹھا کام ہے، کلیکٹیولی ہے۔ اور جو ہمارے آنے والے ہیں، پہلے آپ دیکھیں کیا صورتحال اساتذہ کی، اگر ہم اپنی ہی لڑائیوں میں رہے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جو اساتذہ ہیں ان کو میں یہ واضح طور پر کہتا ہوں کہ اس طرح کے چکروں میں نہ پڑیں، آپس میں لڑائی نہ کریں۔ جو خاص لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ آپس میں ان کی لڑائی ہو۔ بس یہی گزارش تھی کہ جو دھرنا جو احتجاج ختم ہوا، تیسری پارٹی آئی، اور وہ کیوں آئی؟ پہلے رحمان باجوہ صاحب ان کو بلاتے رہے لیکن اس وقت نہیں آئے، ایٹ دا نک آف ٹائم وہ آ گئے، احتجاج ختم ہو گیا، بجٹ اناؤنس ہو گیا، پیچھے ہمیں کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کے بارے میں ذرا بیٹھ کے تسلی سے سوچنا۔